فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو وضو کے لیے بیٹھتا ہے نا، وضو کے لیے، اور جب تو اپنے چلو میں ہاتھ لے کے اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو فرمایا مالک اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ تیرے چہرے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب تو مسح کرتا ہے سر کا تو رب کریم تیری سوچ کی غلطیاں معاف کرتا ہے، اور جب تو کلی کرتا ہے تو تیری زبان کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب تو فرمایا مکمل وضو کر کے اٹھتا ہے اور تو کلمہ شہادت پڑھتا ہے آسمان کی طرف منہ کر کے، تو اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، تو نے وضو کر لیا اور تو کھڑا ہو کے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے۔ فرمایا رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دو، میرے بندے کا جس دروازے سے دل کرے اس کے اندر داخل ہو جائے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ اس کی رحمت تو بہانہ بنا رہی ہے، اس کا کرم تو بہانہ بنا رہا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت الہی تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ شب برات آئی تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات وقت گزرتا ہے شب برات کو، بنو کلب کا قبیلہ مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا، سب سے زیادہ 10 20 50 بکریاں تو ہر گھر میں ہوتی تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی بکریاں ہم سے کبھی گنی نہیں جاتی تھی، اتنی زیادہ بکریاں تھی۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تو یہ نہیں فرمایا بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ شب برات کو بخشے گا، یہ نہیں فرمایا بکریوں کی ٹانگوں کی تعداد کے مطابق بخشے گا، میرے کریم نے فرمایا شب برات کی رات اللہ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم بال نہیں گن سکتے تو ہم بندے کیسے گنیں گے جن کی اللہ بخشش فرما رہا ہے؟ تو میرے بھائی بہانے، لیکن مسلمان مایوس وقت گزارتا ہے، مایوس الجھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ تو اس مالک کا ماننے والا ہے جو اپنے فضل سے ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، تو آگے نہیں بڑھتا، تو آگے بڑھتا۔ اور پھر امید بھی اگر لوگ باندھتے ہیں تو لوگوں سے باندھتے ہیں، لوگوں سے ارادہ اگر کرتے بھی ہے نا آگے بڑھنے کا تو کہتے ہیں میرا سجن کہہ گیا تو تیاری کر لے میں تیرا ساتھ ہوں، خوش ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا دوست کہہ گیا ہے، بھائی نے کہہ دیا ہے، میرے کینیڈا والے رشتہ دار کا ٹیلی فون آ گیا، امریکہ والا کہہ رہا تھا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ بھئی وہ تو بندہ ہے، سویرے مکر بھی سکتا ہے، شام کو مر بھی سکتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ تو بندوں کے وعدوں پر کیوں اعتبار کرتا ہے؟ تو اس رب کے وعدے پر اعتبار کر جو نہ اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ اس مالک کے وعدے کے اوپر تو دھیان کر، تو اس طرف توجہ کر۔ تو دنیا داروں کی طرف دیکھتا ہے، تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بھائی کبھی بھی زندگی میں مایوس وقت نہ گزاریں، کبھی بھی۔ اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ جس بچے کو خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بانٹنے کی ڈیوٹی ہی اس یتیم کی لگا دیا کرتا ہے۔ رب بانٹنے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، فرمایا جا تیری بانٹنے کی ڈیوٹی ہے، تو تقسیم کیا کرے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، بڑی بات کریں، حوصلہ مند رہیں۔ ملت کے جوان کہتے ہیں جی بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑی دنیا سخت ہے۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں تو رب کریم نے تسخیر کی قوت عطا کی ہے، تمہیں تو حوصلہ دیا ہے۔ جوان جو ہوتا ہے، جوان اس کی جوانی کو 18 گھنٹے سونے کے لیے تھوڑا ہوتی ہے، وہ موبائل پہ بیٹھ کر کے سارا دن وقت ضائع کرے۔ جوانی کا مطلب ہے پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جوان تو سارا دن تسلسل کے ساتھ کام کرتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جوان دن کو محنت کرتا ہے اور رات ہوتی ہے تو مسلح آباد کرتا ہے، اس لیے کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی اسے۔ زندگی میں مایوس وقت نہ گزاریں، اپنے اندر توانائی پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، آگے بڑھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، جدوجہد کریں، دوڑیں۔ جو لوگ سہارے تلاش کرتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں، جو کسی بیساکھی کا انتظار کرتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پاؤں، کوئی نہ کوئی ہاتھ مفلوج ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے وہ کبھی سہارا تلاش نہ کرے، وہ آگے بڑھے، بلکہ سہارا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے، سہارا دینے کی کوشش کرے، دوسروں کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے، وہ کئیوں کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔